اچھا حضور، اگلا جو سوال ہے تقریباً سوالات آج خواتین کے ہی متعلق ہیں. وہ یہ ہے کہ عورت کا پلکنگ کرنا، اپنے چہرے کے بال غیر ضروری صاف کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ آج کل چونکہ انہوں نے جگہ جگہ بیوٹی پارلر کی دکانیں کھل گئی ہیں، اس لیے یہ ایک پیشہ الگ بن گیا اور لوگوں کی روزی لگ گئی. جی اور یہ امیر لوگوں کے یہ چونچلے ہیں، وہ ان کا سرمایہ جو ہے وہ کہیں سے حلال راستے میں تو وہ کرتے نہیں خرچ، لہذا وہ ناجائز راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. شیطان کھول دیتا ہے کہ یہ کام ادھر خرچ کرو. کسی غریب کا بھلا نہ کرنا، بیوہ کا نہ کرنا، کسی اچھے لوگوں کی مدد، مزدوروں کی نہیں کرتے تم، کسی اور کی نہیں کرتے تو یہ کرو. تو انہوں نے یہ حماقت ہے. یہ بال نوچنا، یہ داڑھی نہیں ہوگی، اقبال ہوگا اس کو رہنے دیں، کاٹ دیں، نوچیں نہیں تو وہ ادھر ہی رہے گا. لیکن یہ جو تم نے شروع کر دیے نا آج کل پلکنگ اور کیا کیا، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جہاں ایک بال آپ کریں گی تو وہاں 6 بال اور پیدا ہو جائیں گے. تو پھر ہر ہفتے آپ ادھر بھی جانا ہے، آج منگنی ہے اس کے پروگرام میں جانا ہے تو چلو پھر جا کے وہ. اور پھر ظلم یہ ہے کہ کہیں لڑکے کرتے ہیں یہ کام، یہ تو بے حیائی ہے بالکل، اور حرام ہے یہ ان کے سامنے جسم کو ننگا کرنا. استغفر اللہ. تو یہ تو حرام ہے، اس کے اندر شک نہیں. اور عورتیں جو ہیں، عورتوں کا اچھا، تو عورتوں سے بھی تو پردہ ضروری ہے. کیا عورتوں کے سامنے جسم کو ننگا کر دینا چاہیے؟ نہیں. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر مہینے میں 2 2 3 3 بار آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. بال شال اوپر سے تو وہ تو پتہ لگ جاتا ہے دور سے ہی کہ اس نے یہ کیا ہے. جی تو دنیا کا بھی خسارہ، اور جس بیماری کے لیے وہ کیا آپ نے وہ بیماری ختم نہیں ہوئی، بڑی ہے. جی اور پیسے بھی آپ کے تنخواہیں تھوڑی، آمدنی کم، اور وہ ساری ادھر لگ جائے گی. جو پیسہ لگنا تھا بچوں کی تعلیم اور تربیت پر، جو لگنا تھا آپ کے اپنے اور غریبوں کے اور آپ کے رشتہ داروں کے حقوق جو آپ پر تھے، ہمسایوں کے، ادھر جو لگنا تھا وہ آپ نے ادھر اچھا لگا. حضور، جو آخری سوال ہے ہمارا آج کا اور امپورٹنٹ سوال ہے وہ تصویر کے بارے میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو اس سے مراد یہ آج کی ڈیجیٹل تصویر ہے یا کون سی تصویر ہے، یا اس کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ اس بارے میں ذرا وضاحت ہاں، فرما دیں. میری کتاب اگر کوئی پڑھ لیں تو یہ جن کو میں کہتا ہوں پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں جی گفٹ دے دو سانو. مفت، ہم مفت خوری قوم ہے، منگتے بن گئے بس. تو وہ خرید لیں تو اس کے اندر یہ ساری باتیں. کتے کا بھی مسئلہ ہے، میں نے لکھا ہے، تصویر کا بھی ہے. تو ایک ہی حدیث ہے حضور کا ایک فرمان ہے جس کے اندر یہ تصویر کا بھی مسئلہ ہے اور کتے کا بھی، کہ کتا جو رکھے گا نا گھر میں تو اس کے بھی اتنے کی رات ثواب کم ہوتا جائے گا، نیکیاں اس کی کم ہوتی جائے گی پر ڈے، ہر دن. لیکن حضور یہ تو ایسے ہی ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. بھئی آگے بھی کچھ ہے، وہ بھی پڑھو نا، وانتم سکارا، نشے کے اندر نہ جاؤ. تو آپ اگلا ایسا چھوڑ دیتے ہیں اور پچھلے کا تصویر، کتا، فلاں فلاں فلاں. یہ اصل میں تصویر سے مراد تھا وہ تصویریں، وہ بت ہوتے تھے اس زمانے میں، کیمرے شیمرے نہیں ہوتے تھے. جی جی تو بت ہوتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی. اکثر ان کو اس غلط مقصد کے لیے تصویروں کو استعمال کرتے تھے، یعنی بت پرستی ہوتی تھی. جی جی اور نئے نئے لوگوں کو بڑے مشکل سے بت پرستی سے ہٹایا، اب ان کے لیے یہ چیز اس کو منع کر دیا. جی نمبر 1. نمبر 2، اس کے ساتھ اب اضافہ ہو گیا اور بھی. آج کل لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، جی جی تصویریں لے لیتے ہیں غلط اور ان کو غلط پھر آگے رنگ دے کہ کچھ اس میں ایڈیٹنگ ترمیم کر کے. تو یوں کر کے تو وہ ان کو بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور بچیوں کو پریشان، عورتوں کو پریشان، اور خاندانوں کو یوں ذلیل کرتے ہیں. اور ان بلیک میلنگ ہوتی ہے اور ان سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوسرا سبب ہے حرام ہونے کا، اگر اس لیے بنائی. تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ واہیات اور بے حیائی پھیلے. تو واہیات اور بے حیائی، یہ فلمیں جو ہیں 2 قسم کی ہیں، بلکہ 3 قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جن میں بے حیائی نہ ہو، اس میں سائنسی بات ہو، علمی باتیں ہوں، تاریخی باتیں ہوں. تو یہ
یہ اس قسم کی تصویریں اور ان کے اندر بے حیائی نہ ہو اور یعنی نہ ہو، تو یہ جو ہے نا یہ تو جائز ہے۔ ان تصویروں کو تو منع کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں اپنے گھر میں کون ہے جو جس کے گھر میں بلکہ جیب کے اندر تصویر نہیں ہے، کسی نہ کسی کی ہے نا، بابا جی کی، بابا قائد اعظم کی تو یہ تصویریں ہیں، لیکن وہ ماں، بیوی، خاوند، باپ، بہن، بھائی، تو یہ جتنے اپنے ہوتے ہیں گھر والے، ان کی وہ یادگار قسم کی کچھ تصویریں وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ کسی وقت کوئی مر بھی سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، باہر چلا جائے گا تو یاد آئے گا، تو سامنے تصویر ہوتی ہے تو بندہ کچھ سکون مل جاتا ہے۔ ان کی پوجا پاٹ مقصود نہیں، جی ان سے بے حیائی پھیلانا مقصود نہیں، یہ محض ایک یادگار ہوتی ہے، تو ان کے اندر غرض اچھی ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی۔ اگر تصویر اس لیے ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ شناختی کارڈ آپ کا، کون آج کل شناختی کارڈ کے یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتے آپ، پکڑے جائیں گے اور پولیس آپ کو کہے گی ہاں بھائی کتوں آئے ہیں، کون ہے تو یہ، اور یہ ساتھ جو بیوی جا رہی ہے اس کا بھی نہیں ہے، ہاں تو پھر تو ماشاءاللہ کہیں سے نکال کے لایا ہے، تو لہذا یہ کیس بنیں گے آپ کے اوپر، پریشانی آپ کو گھسیٹے گی پولیس، ادھر ادھر آگے خرابیاں پیدا ہوں گی، تو لہذا یہ کون اب کہے گا بیوقوف آدمی کہ شناختی کارڈ کے لیے تصویر جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ جی یہاں تک کہ میں بڑی بات کروں، بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ساتھ شادی بعد میں ہوئی تو تیری تصویر میرے پاس جبریل لے کر آئے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ کی تصویر دیکھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو آئی میرے پاس، میں نے کہا یہ ہوئی ہے، تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی ہے، متفق علیہ۔ واہ واہ واہ، اچھا اگلی بات حضور یہ تو بتاؤں، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سارا مسئلہ سمجھ میں مسئلہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ میں نے سمجھنا نہیں اور میں نے بس ٹوں 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 کری جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کتے کی دم جو ہے نا اس کو پائپ کے اندر رکھو، سدھی ہو جا، اور سال کے بعد بھی نکالو گے اینج ہو جائے گی، ڈنگی ہو جائے گی۔ یہ بعض لوگوں کے دماغ ہی ڈنگے ہوتے ہیں، جی اس کے اندر سیدھی بات آ نہیں سکتی، منفی سوچ آتی ہے، مثبت نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتاؤں آپ کو، جی بسم اللہ۔ بڑھ کر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے گھر، اپنے گھر میں جی جی پردہ یوں لٹک رہا تھا اندر، جی جی تو حضور علیہ السلام نے ہوا سے یا کسی وجہ سے وہ پردہ سر کے دائیں بائیں ہوا تو پیچھے کیا تھی، پیچھے سارے وہ تصویریں، چھوٹے گڈیاں شڈیاں نہیں ہوتی، جی جی گڑیا بنی ہوئی، کھڈونے، تو یہ پیچھے ان کے اندر حضور نے ایک ہی ہے، اچھا ایک گھوڑا بھی تھا اس کے اندر، پورا گھوڑا، تو وہ اس کے پر بھی تھے۔ اچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، اور حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچھے موڈ کے اندر آپ نے فرمایا عائشہ ایک گھوڑا اور اس کے ساتھ اس کے پر، گھوڑوں سے کے ساتھ پر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ تو آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے، اللہ اکبر، اور وہ اس کے اوپر سوار ہو کے تو ملک جاتے تھے، اوپر سے اڑتا جاتا تھا، تو یہ وہ ہے۔ حضور ہنس کے بڑے ہنسے، تو یہ منع نہیں کیا، یہ چیزیں جو ہیں اس کو ثابت کر رہی ہیں، یہ اجازت ہے، وہ وجہ ہے میں نے جو بتائی، وجہ وہ ہے، اس قسم کی تصویر ہے تو ناجائز ہے، اگر ان مقاصد کے لیے ہے تو ناجائز ہے۔ باقی کتا بھی اگر حفاظت کی، اور کتے کا بھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے معیشت زرع، ایک تو ہوتا ہے زراعت کے لیے، باغوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کہ وہاں خنزیر آ جاتے ہیں، گدڑ آ جاتے ہیں، کوئی اور آ جاتا ہے چور چکا، تو ان کی حفاظت کے لیے کھیتی باڑی، باغ، اس کی حفاظت، گھر کی بھی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، اس میں حضور نے فرمایا کوئی منع نہیں۔ جی کچھ سمجھ آئی گل؟ تو پھر وہ پیچھے کیا رہ جائے گا جی، جو حضور نے فرمایا یہ سوال رہ گیا کہ فرشتے رحمت کے نہیں آتے جہاں تصویر اور کتا ہو،
تو تصویر میں نے بتا دیا جی کہ جو بلیک میلنگ کے لیے ہو، جو واحد کے لیے ہو، فحاشی کے لیے ہو، اور جاسوسی اس کو بھی ڈال دیں۔ پاکستان کی جاسوسی کرتا ہے، جن علاقوں کی تصویر اس کو اجازت نہیں، وہ جا کے اس کو کر کے دشمن کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ممنوع جو ہے نا وہ بھی آ جائیں گی اور جائز بھی آ جائیں گی۔ اور کتا گھر کی حفاظت، کتا کھیتی کی حفاظت، باغ کی حفاظت اور دکان کی حفاظت، تو یہ یا چور شور آ جاتے ہیں ان کی حفاظت، گھر کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے بھی۔ تو یہ کتا بالکل حضور نے فرمایا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک۔ تو پھر منع کون سا ہوگا؟ جو رکھا ہوا ہے نہ اس کی نہیں، شوقیہ بھی نہیں، اپنا شوق بھی پورا کر رہا ہے اور راستے میں آنے جانے والوں کو کاٹتا ہے، پریشان کرتا ہے ان کو، اور یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ حرام، ان کو رکھنا حرام ہے شوقیہ۔ اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کو اذیت دے۔ یہ کراچی میں اور کئی شہروں میں، ہر شہر، کون سا شہر ہے جس میں ایسے کتے آوارہ نہیں اور وہ کاٹتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو؟ تو لہذا یہ حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین و حاضرات و سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی۔ یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز مفتی اعظم پاکستان ہمارے ساتھ دوبارہ تشریف فرما ہوں گے۔ ہم ان سے پھر آپ کے سوالات پوچھیں گے۔ آپ اپنے سوالات مزید بھیجیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، عزتیں عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔